اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہر وقت دنیا کی بات، ہر وقت کاروبار کی بات، ہر وقت ترقی کی بات، ہر وقت صحت کی بات. یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ ایسے چلو، ایسے لائف سٹائل. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے، کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. ساری تقریروں کا، سیاست دانوں کو دیکھ لو، صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو، گورنمنٹ کو دیکھ لو، ہر وقت دنیا 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 دنیا. بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اور ایسے ہی ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا، تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے، تو تم کہو گے ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں. اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا. اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے؟ کوشش کیا ہے؟ یہ زندگی دیکھو، ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے. درمیان میں 50 60 70 سال ملے ہیں. اس کی حیثیت 2% کی ہے. اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دیے اللہ نے بیچ میں ہمیں؟ 50 60 70 سال. اس میں بھی 15 سال تو بلوغت کے نکال دو، سوچنے سمجھنے میں لگ جاتے ہیں. وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے. پھر آخری 15 سال بڑھاپے میں لگا دو، جس میں آدمی گردے پھیپڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے. کہ کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شوگر اوپر جا رہی ہے، تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے، بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں. وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے؟ لگا رہتا ہے. پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے کوئی، میرا لیور کام نہیں کر رہا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے. میں نے کہا تھوڑی دن صبر کر لو. کہہ رہے ہیں کیا بال آ جائیں گے؟ میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی. اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کام کرنا چھوڑے گا، ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے، تو بالوں کو بھول جاؤ. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہنسایا نہ کریں. دیکھیں مجبوری ہے، بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے نا. اگر میں ایسے ہی سینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں تو بور ہو جائیں گے، سونا شروع کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک آدمی نے، ایک غریب آدمی چلا گیا نا نجومی کے پاس. ایسے ہی چٹکلا ہے، نجومیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ. تو نجومی نے کہا تم 8 سال تک غریب رہو گے. یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ 8 سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی؟ 8 سال تک غریب رہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی. پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو. تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگ رہے، بال سفید ہو رہے ہیں، یہ کمر جھک رہی ہے، اسکن خراب ہو رہی ہے. ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں. اسکن جائے گی تیل لینے، ٹھیک ہے نا. آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے، سیٹ ہو جائے. ایک وال بند ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا، اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا حضرت حکیم الامہ کے شاگرد تھے نا، مرید تھے. تو بڑے زبردست شاعر تھے. وہ شعر پڑھا کرتے تھے: تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پہلے تو بچپن میں تو برسوں تو بچپن میں گزر گئے، اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے، وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا، اس میں ایسا ستائے گا نا تجھے، یہ مسئلہ. پھر آگے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یعنی موت تیرا بالکل صفایا. تو 4 اسٹیپ ہیں انسان کے. بچپن ہے، اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، کھیل کود میں ہی، اس میں تو ماں باپ پال رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے. جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے، اس میں بیلنس، ایزی لوڈ، 500 روپے، 1000 روپے، اور اس سے سیٹنگ، اس سے چکر، اسی ٹینشن میں. ٹینشن تو نہیں، انٹرٹینمنٹ ہے یہ، اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے. اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم. سیٹنگوں کے جذبے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحت ہی اجازت نہیں دیتی، جذبے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو
پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو, جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, باڈی بلڈر, رمضان میں ان کو پتا ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے, جتنے بھی باڈی بلڈر نا, کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے. آپ صبح سحری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا. تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے, بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا, جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹکے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں, جتنے ہیں اتنے ہی رہیں, کم نہ ہو, ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے, اس کو پتا ہے اب مزید پاورفل تو میں بن نہیں سکتا, جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو, بچ جائے یہ سب, جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں, اندر رہیں گے. جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے, تھوڑا اسپیڈ سے لو ہو جائے, لیکن بالآخر کب تک لڑے گا. وہ میرا شعر ہے نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالآخر لنڈا بازار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے طارق روڈ سے خریدی ہے, تو پتہ نہیں چلتا. کیونکہ میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی, لوگ اس کو لنڈا بازار کی کہہ رہے تھے, میں نے کہا پھر آئندہ لنڈے سے ہی خریدیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے تو خیر, تو اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا, حالانکہ الحم سے لے کے والناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے, بار بار. موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے, مر کے ختم نہیں ہوتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے, ایویں ہی پیدا کر دیا, بس کھاؤ پیو موج مستی کرو مر کے ختم. نا 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 نا, ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں. ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتے. اتنا اللہ نے آخرت کا, جنت کا, جہنم کا, حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا. جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو, اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, حرام کر دی ہے تم پر جنت کی نعمتوں کو. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان جہنمیوں پہ ترس آ رہا ہوگا کہ بیچاروں کی کیا حالت, لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو, لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا, لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو. ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں, صبح دوپہر شام رات, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو, ہر وقت مرنا ہے. بچوں کو پیدا ہوئے ہیں, زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. کہیں میت ہوتی ہے تو بتایا کرو گھر میں, بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے. موت کی نفرت دل سے نکالو. آج تو موت کی وحشت ایسی ہے, کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو, لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے یار, ہیں کوئی اور بات کر. کیوں؟ عمل سے جان چھڑانی ہے. اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے, کہتا ہے یار ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا اتنے خوش ہوتے, اتنے خوش ہو جاتے, ایک چہرے پہ نا گلابی چہرہ ہو جاتا تھا ان کا خوشی سے, اور کہتے تھے ان قریب اس دار فانی سے ہم جانے والے. اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں. حضرت نے سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ ہر سال کرتے تھے, تو ایک دفعہ آئے, کراچی میں گھر تھا ناظم آباد میں, تو حضرت کے میزبان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے. میزبان لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی پہنچ گئے, تو حضرت نے فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں کہاں آج کل میرا اسٹے ہے؟ میرا اسٹے آج کل ہے ناظم آباد کے ایک مسافر سرائے نہیں ہوتے, مسافر خانہ ہے, وہاں پر ہے. انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی, گھر میں ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا, تو مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے. ہوٹل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا. پھر 2 دن بعد اس نے فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانہ. تو 2-3 دفعہ جب ایسا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے, ٹھیک ہے نا, ایسی کیا پرابلم ہے گھر نہیں جا رہے آپ؟
حضرت فرمائے گھرور دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے. جس دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کی یہ بات سوچتا تھا کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑے دن کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے، تھوڑے دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا گھر تو قبر ہے. تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے، یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے. تو بھائی گھر ور کسی کا بھی نہیں ہے، یہ دیواریں اینٹوں سے دل بالکل بھی نہ لگاؤ، یہ بے وقوفوں والی باتیں، پاگلوں والی، جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا وہ ان اینٹوں اور دیواروں کو سمجھتے ہیں کس کا ہے؟ میرا ہے. میرا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. جنہوں نے بڑے بڑے بلڈروں نے بنایا ان کا نہیں ہے، بحریہ ٹاؤن والے کا بحریہ نہیں ہے، تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ بحریہ ٹاؤن والا بھی تھوڑے دنوں میں مرے گا، میت اٹھے گی، قبر میں ڈال ڈول کے آ جائیں گے، پھر وارثین میں کیس چلے گا. کس کا ہے؟ جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں ہے، وارثین کا ہوگا. پھر وہ وارثین ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے، ان کی نسلیں آئیں گی. تو جو بنانے والا ہے، بلڈر ہے، اس کا نہیں ہے تو میں اور آپ ایک پلاٹ خرید کے کہیں کہ میرا ہے، یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ جس کا پورا ٹھیلا ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے اور آپ وہاں سے ایک بیر اٹھا کے کہہ رہے ہو کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ حماقت کی باتیں، ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے. جب بولے نا یہ گھر میرا ہے تو دل میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر سے کہہ رہا ہوں، اے اللہ، کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرا نہیں ہے تو قبضہ نہ کر لے کہیں کوئی، اچھا تو نے تیرا نہیں، اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ، ورنہ مجھے پتا ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، یہ کپڑے میرے نہیں ہیں. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے تھے. اس لیے قرآن تہجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں آخرت کی دعائیں، کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ آخرت. کیونکہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں مسافر خانہ ہے، جانا ہے یہاں سے، تو آخرت مانگتے ہیں اللہ آخرت دے دے. ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اللہ نے نماز میں، وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی. سورہ فاتحہ دعا ہے نا، تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، اب دعا. اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو. ہم الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رنگ گورا کر دے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرے سر پہ بال نکال دے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رکشا بکوا دے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا روزگار دلوا دے. اللہ کو پتا ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی. یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں. قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں. کیا ہوا بھائی؟ وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکیٹ سے شارٹ. فرعون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے، اتنی پاورفل گورنمنٹ. ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پہ وزیر اعظم بننے کی، آج ہمیں دیکھو، ہمیں تو پتا ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا، اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. ورنہ آپ میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیر اعظم بن جاؤ گے، ایسا زور لگائے گا نا. حالانکہ اس وزیر اعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے؟ بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں. اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے. اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے. لیکن فرعون کو جو اللہ نے پاور دی تھی وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریک عدم اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں. نہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. ایسی پاورفل حکومت کہاں گیا بھائی؟ قصہ بن چکا ہے، ختم. تو اس لیے دنیا کو لفٹ بالکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو. دنیا رکھو ضرور، رکھو، کماؤ ضرور، اس سے محبت نہ کرو. جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، کمانے میں منع نہیں کیا، کماؤ، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے. محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا، چھن گئی، آپ نے 1 to 5 خریدی، زبردست گھوم رہے ہو، مزہ آ رہا ہے، چھن گئی، ہائے رو رہے ہو ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے. اس کا مطلب یہ 1 to 5 آپ کے نیچے نہیں تھی، یہ آپ کے اندر تھی. ایک آدمی 1 to 5 کا میسج سناتا ہوں. ایک نوجوان نے 1 to 5 خریدی، چھن گئی تو 3 دن تک روتا رہتا دھاڑے مار مار کے.
تو میں نے کہا اللہ کے بندے موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو, چھن گئی ختم, دوبارہ W11 پہ آ جا, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ, ایک صاحب کے 80 لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے, پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا. اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے, یار میرے لاکر سے 80. میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں, وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے, باقی یہ گریوی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ گریویاں تھیں, کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے پیسے دیے 150-200 روپے, بریانی کی پلیٹ آ گئی, آپ نے پوری کھا لی. اب آپ نے گریوی منگوائی, گریوی وہ لے کر آیا, کوئی چور لے کے بھاگ گیا. اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے, آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, پیٹ میرا بھر گیا, یہ کیا, یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی. بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا, روٹی بچ